افروز شیخ کو پروموشن کی اتنی بری لالچ پڑ گئی ہے، یعنی کہ اتنی بری لالچ پڑ گئی ہے کہ پروموشن کرتے کرتے اب اس کی لالچ یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اب پروموشن کے لیے جی ان کو پاکستان آنا پڑے گا، اور اپنے عوام کو اتنا غلط میسج دے رہی ہیں رمضان کے نام پہ کہ لوگوں کی غربت کا مذاق بنا رہی ہیں وہ، اور جی سب سے بڑی بات حرام کما رہی ہیں پورے رمضان۔ ان کا عبادت کو چھوڑ کے صرف ایک ہی کام رہتا ہے، یا تو صرف کھانا پکانا یا کھانا کھانا یا پھر ویڈیو بنانا، اس کے علاوہ وہ اپنی عوام کو کوئی بھی میسج اچھا نہیں دے رہی ہے۔ افروز کے مطلب کہ بولنے کے طریقے پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور جی اب بس یہ بھی رہ گیا ہے باقی کہ اب وہ پروموشن کے لیے پاکستان آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات، لوگوں کا غصے سے بہت برا حال ہو رہا ہے، ان کی ویڈیو پہ اتنے گندے گندے کمنٹس ہیں کہ یہ مسلمان والے کوئی بھی کام نہیں کرتی ہیں۔ تو جی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جی گائز آج کا بلاگ میں کس پہ لے کر آئی ہوں، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں میں اس طرح کا بلاگ لے کر آئی ہوں کہ ان کے اوپر کیوں اتنی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے ان کی پچھلی ویڈیو بھی دیکھی تھی، ویسے یہ مسلمان فیملی سے ہیں اور انڈیا میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کا ایک بلاگنگ چینل بھی ہے، ان کا ایک ریسیپی چینل بھی ہے۔ تو جی گائز یہ جو اپنی مطلب کہ ویڈیو میں آتی ہیں، اگر بلاگ کا دیکھیں تو گھر میں جو اپنی ویڈیو پہ آتی ہیں تو یہ فل دوپٹے وغیرہ میں آتی ہیں، پر اگر یہ کہیں پروموشن کے لیے جاتی ہیں تو اس کے لیے ان کے سر سے دوپٹہ اٹھ جاتا ہے، بالکل ہی اٹھ جاتا ہے۔ تو پچھلے دنوں ہی انہوں نے ایک ویڈیو یعنی کہ پروموشن پہ کی تھی، یہ پروموشن کے لیے گئی تھی اور وہاں سے ظاہر پیڈ پروموشن کرتی ہیں، یہ فری میں کچھ بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور اب ان کی لالچ کہاں تک بڑھ گئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی، کہ بتاؤں گی کہ یہ برقعے کی پروموشن کے لیے گئی، وہاں چھوٹے سے لے کے بڑے تک خواتین جو تھی نا وہ عبایا میں تھی، اور وہاں عبایا کا ہی پروموشن ہو رہا تھا۔ تو فی الحال انہوں نے جو اپنی مطلب کہ وہاں جا کے پروموشن کی ہے تو ان کے پاس عبایا ہی نہیں تھا، عبایا تو دور کی بات ہے کہ سر پہ ہی دوپٹہ ہی نہیں تھا۔ تو اس پہ لوگوں نے ان کو اتنا تنقید کا نشانہ بنایا، اتنے غلط غلط الفاظ بولے کہ جس کی وجہ سے مطلب کہ بہت سننے میں عجیب ہی لگ رہا تھا اور پڑھنے میں بھی، کہ مطلب کہ ان کے قد کو لے کے، ان کے بولنے کے طریقے کو لے کے، ان کی زبان کو لے کے، ان کے مطلب کہ فیس لک کو لے کے تو بہت بہت غلط غلط طریقوں سے بولا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اب لوگ ان پہ لعنت بھی بھیج رہے ہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا حق ادا کر رہی ہو آپ لوگ، اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں کہلوا سکتے، کہ آپ کو اتنی مطلب کہ بہت سی ان کو باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ اپنی ویڈیو میں سلام تک صحیح سے نہیں کرتے ہو، اور آصف جو کہ ان کا بیٹا ہے، جو کہ ان کا چینل سنبھالتا ہے، ہر چیز میں ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ بھی سلام نہیں کرتا، تو اس پہ بھی مطلب کہ ان پہ لعنت بھیجی گئی ہے کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کا آغاز بھی لعنت سلام سے نہیں کرتے ہو، تو اس اور مسلمان ہونے کا کیا حق ادا کر رہے ہو کہ آپ کو سلام تک کرنا نہیں آتا ہے۔ تو اس چیز کو لے کے کافی ان کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جی گائز، اور پچھلی 2 ویڈیو سے یہ اپنے یعنی کہ گروسری رمضان گروسری شاپنگ دکھا رہی ہیں، کیونکہ اس میں یہ پروموشن بھی کر رہی ہیں، اور پروموشن کے ساتھ ساتھ اتنا سامان لے کر آ رہی ہے، اگر ایک سامان لے کے بھی آ رہی ہے تو اس کی وہ پورے مہینے کی ان کی گروسری ہے، کیونکہ ان کا ظاہر بات ہے کوکنگ چینل ہے، تو اس پہ اتنا مطلب ایک آئٹم جو ہے وہ 4 گنا ہے، تو اس پہ انہوں نے سارا کچھ بچھا کے دکھایا کہ میں یہ سامان لے کر آئی ہوں، یہ سامان لے کر آئی ہوں۔ تو لوگوں نے ان پہ اس لیے تنقید کی کہ بھئی آپ ہے نا رمضان کھانے اور ویڈیو بنانے میں گزارتی ہو، رمضان عبادت کا کام ہے، آپ عبادت چھوڑ کے صرف کھانے اور پینے میں اور ویڈیو بنانے میں گزار دیتی ہو، تو کیا فائدہ آپ کے رمضان آنے کا۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی کہی ہے کہ آپ اتنا سامان دکھا رہی ہو، اتنا سامان دکھا رہی ہو، کیوں کسی کا دل دکھا رہی ہو، کیونکہ آپ اتنا سامان دکھاتے ہو تو سامنے والا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کھجور بھی نہیں ہوتا ہے، اور آپ اتنا سامان دکھا کے اس کی گنہگار بن رہی ہو، تو لہٰذا آپ اگر جو بھی سامان لے کر آئی ہو تو آپ اس کی مطلب کہ اس طرح سے پبلسٹی نہ کرو، اور اگر پروموشن ہے وہ الگ بات ہے، پر جو آپ لے کر آئی ہو اپنا پرسنل بھی، تو اس کو ایک لمیٹڈ طریقے سے دکھا دو، کیونکہ ہر چیز کو 4 گنا بڑھا کے جو آپ دکھا رہی ہو تو یہ کسی کا دل دکھانے والا کام ہے، کیونکہ رمضان ایسی چیز ہے اگر آپ کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے
تو آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ کمنٹس بھی ہے، آپ شروع میں ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ پاک نے اتنا دیا ہے تو آپ کسی کو دو تاکہ اس کا بھی دسترخوان وسیع ہو جائے، کسی کو غریب کی مدد کرو تاکہ اس کا بھی دسترخوان وسیع ہو جائے، اس کے بھی دل سے دعا نکلے۔ آپ حرام کما رہی ہو پروموشن کر کر کے، تو کسی غریب کا ہی بھلا کر دو کہ آپ کی جو حرام کمائی ہے وہ حلال ہو جائے۔ تو جی یہ بات ہے، ان کی ویڈیو پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اب پروموشن کے لیے یہ پاکستان کیوں آ رہی ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں پروموشن کے لیے پاکستان کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پروموشن کی آفر ملی ہے شاید۔ تو ان کی ویڈیو کے اندر جس طرح کی یہ باتیں کرتی ہیں، بتاتی ہیں، کرتی ہیں، تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو پہ لوگوں کو غلط میسج دے رہی ہو، غلط پیغام دے رہی ہو، کہ آپ اس طریقے سے بالکل ہی دوپٹہ وغیرہ ہٹا کے کر کے آپ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ ریسیپی ان لیڈیز کے لیے بناتے ہیں، زیادہ تر بگنرز کے لیے۔ تو آپ جب اپنی ہی چیزوں میں غلط بیانی کرو گے تو پھر سامنے والے پہ کیا اثر پڑے گا، تو کیا ان کو میسج ملے گا؟ تو اس وجہ سے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط میسج پہنچا رہی ہو۔ اب بات آتی ہے کہ پروموشن کے لیے، تو جیسے کہ انہوں نے اپنی گروسری دکھائی، گروسری کے اندر جو روح افزا تھا اور شان مسالہ تھا، تو گائز وہ یہ پاکستانی برانڈ ہے، ٹھیک ہے جی گائز، تو پاکستانی میں ہی زیادہ تر ملتا ہے یہ، اور دونوں چیزیں پاکستان کی ہیں۔ تو ان کی ویڈیو پہ یہ کمنٹس بہت زیادہ تھا کہ روح افزا اور شان یہ پاکستانی آئٹم ہے، پاکستانی آئٹم ہے۔ تو فی الحال اب انہوں نے روح افزا کی پبلسٹی تو کر دی، پر انہوں نے کہا یہ باہر کا ہے، تو اب یہ بہتر جانتی ہیں یہ باہر کا ہے، یہ کہاں کا ہے، اور دوسرا یہ ہے شان مسالہ۔ تو جی گائز شان مسالے کی پبلسٹی یعنی کہ ان کو نہیں تھی، اور انہوں کو اب شان مسالے کی بھی لالچ آ گئی ہے، کیونکہ انڈیا میں جس چیز کے لیے کل بھی یہ پروموشن کے لیے گئی تھی، مسالوں کے لیے، تو وہاں یہ اپنے گھر کا بھی سامان لے کر آئی ہے۔ تو اب ان کے پاس آیا تھا شان مسالہ، تو اب انہوں نے شان مسالے والوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کرو، مجھ سے رابطہ کرو، میں آپ لوگوں کے مسالے یوز کرتی ہوں، فری میں ان کا پروموشن کرتی ہوں، تو پلیز مجھ سے کانٹیکٹ کرو، مجھ سے رابطہ کرو۔ یعنی کہ اس نے منتیں اتنی زیادہ کی ہے شان مسالے والوں کی کہ وہ گر پڑ کے ان کے پاس کانٹیکٹ کر لیں اگر ان کو ضرورت ہے اپنی پروموشن کی۔ تو ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ شان مسالہ بھی کسی پروموشن کا محتاج ہے۔ تو فی الحال پاکستانی برانڈ کے لیے اب ہاتھ پیر مار رہی ہیں، یہ کسی بھی طریقے سے یہ برانڈ مجھ سے رابطہ کر لے، یہ برانڈ مجھ سے رابطہ کر لے، پر فی الحال ابھی ایسی کوئی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ فی الحال ابھی انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھو پاکستان والوں کے پاس اگر یہ ویڈیو جاتی ہے، یا پھر شان مسالے والوں کے پاس یہ ویڈیو جاتی ہے، تو وہ کس طریقے سے ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ ممتاز آنٹی کی پک ان کے ساتھ یوں لگائی گئی ہے، کیونکہ ایک سسٹر کا کمنٹس یہ بھی آیا تھا افروز کے چینل پہ کہ بھائی آپ اتنی چیزیں کرتی ہو، دیکھو یہ بھی تو مسلمان ہیں اور یہ بھی تو ویڈیو کوکنگ بناتی ہیں، پروموشن بھی مطلب کہ ہے ان کے یہاں، پر اتنا نہیں ہے۔ فی الحال یہ اپنی ایک لمٹ میں رہ کے ویڈیو بناتی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ویڈیو میں ان کا دوپٹہ ان کے گھر میں بھی ہوتا ہے اور ان کے باہر بھی ہوتا ہے، یعنی دوپٹہ بالکل سے بھی نہیں اترتا ہے۔ ہاں نازیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ دوپٹہ لیا کرو، عبایا لیا کرو، آپ گھر میں چلو، آپ گھر میں بھی ویڈیو بنا رہی ہو تو وہاں بھی آپ کے پاس دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، تو نازیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ باقی زینت کا یہ ہے کہ جب سے اس نے عبایا لیا ہے تو تب سے لوگ اس کو اور زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور نور کے بھی سر پہ دوپٹہ ہی رہتا ہے۔ تو فی الحال اس ٹائم دوپٹے کو لے کے اور گروسری کو لے کے افروز کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہ یعنی کہ اس کو بہت غلط الفاظوں سے، غلط طریقوں سے نوازا جا رہا ہے، غلط بیانیوں سے نوازا جا رہا ہے، یا پھر کسی کا دل دکھانے والی بات ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو کیونکہ اس کی آواز ایسی ہے، اس کے بولنے کا طریقہ ایسا ہے، تو اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے مطلب کہہ رہے ہیں، پر کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہو اس کی شاپنگ کو لے کے، اس کی گروسری کو لے کے یا کچھ بھی، پر آپ اس کی جو ایک بنی ہوئی آواز ہے یا اس کا فیوچر ہے یا پھر اس کا چہرہ ہے یا اس کا قد ہے، کچھ بھی ہے، اس پہ آپ لوگ انگلی نہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ ایک اللہ کی بنائی ہوئی انسان ہے، اللہ پاک نے اس کو جیسا بنایا ہے اس میں بھی خوش ہے، تو آپ اس کو اس کی ان چیزوں کا احساس دلا کے آپ لوگ گنہگار نہ بنے، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی انسان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے کہ اللہ
अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ सोच समझ के इसको बनाया है। और आप लोग प्लीज़ उसकी मतलब इन चीज़ों का बिल्कुल भी मजाक ना बनाओ। हाँ, जो बात आपको कहने वाली है वो कहो, क्या पता इन्हीं बातों की वजह से उन्होंने अपनी इमेज थोड़ी ख़राब कर ली है, क्योंकि इतना खाना तो यहाँ पे लोग इनको इन्हीं बातों की वजह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इतनी सी इनकी फैमिली है और उसके लिए इतना खाना, अब ये नहीं पता कि इतना बना के भी या किसी की मदद करती हैं या नहीं करती हैं, या किसी गरीब को देती है या नहीं देती है, तो वो ये बेहतर जानती हैं क्या करती है क्या नहीं करती। पर ये है कि लोगों ने इनको इस कदर तनकीद का निशाना बनाया है कि इनको मुसलमान होने पे इनके शर्म आती है लोगों को, कि आप इस तरह मैसेज दे रही हो और आपके पास दुपट्टा भी नहीं है, आप रिज़्क़ की इतनी बेउम्मती करती हो, बेकदरी करती हो, और आप रमज़ान आ रहा है तो इबादत की तैयारी करो और अपने मतलब इबादत की तैयारी करो, अपने नमाज रोज़ा करो, या फिर आप नमाज रोज़ा छोड़ के आप सिर्फ ग्रोसरी 2 दिन आपने शॉपिंग में लगा दी है, पर अभी तक आपकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। कभी कहीं की प्रमोशन तो कभी कहीं की प्रमोशन, तो ये चीज़ें कही जा रही हैं। फ़िलहाल अब ये अफरोज़ जी बेहतर जानती है कि उनको इतना खाना कहाँ तक इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।